اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات معذرت کے ساتھ جو شعر تم نے پڑھا میں اس سے بھی اتفاق نہیں کرتا اور جو امجد نے پڑھا کہ سب نصیری ہیں مگر جرت اظہار نہیں میں اس سے بھی اتفاق نہیں کرتا نصیری وہ ہوتا ہے جو کم ظرف ہوتا ہے ہم کم ظرف نہیں ہیں پچھلے مالے والا سمجھ آ گئی نا بات ہاں پڑھنا میں نے کچھ اور تھا مگر یہ جملہ بولنا مجھ پہ واجب ہو گیا کہ شاہ نجف کی بارگاہ میں میری پیشینے لگ جائے ہاں چونکہ دنیا میں علی کے بارے میں فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کیا ہے جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ اللہ ہے تو پھر تو فیصلہ کر لیا جو بھی اسے جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے بس قیامت کو پتہ چلے گا یہ کیا ہے اس سے پہلے نہیں گھبرائے ہوئے تو نہیں سورہ دہر سے آیت تلاوت کرنے لگا ہوں آج کی مجلس میں فرمائش کی تکمیل میں پڑھنے لگا ہوں ابھی بچے بھی سمجھ جائیں گے کہ کیا پڑھنے کو کہا گیا ہے مجھے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا جبریل بھکاری کے روپ میں کسی دروازے پہ کھڑا ہے پچھلا مالا ٹھیک ہے بھائی اور روٹیاں لے کر بڑے گھر کی بڑے مزاج والی کنیز روٹیاں دینے آئی آگے جبریل نے کہا قد شکرت لکم میں تمہارا شکر گزار ہوں ماتھے پہ بل ڈال کے فضا کہہ رہی ہے اور جو کہہ رہی ہے وہ بے دل کے دل میں بھی ایسا اترا کہ منو ان آیت بنا کے بھیجی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا جاگنا جنگ والو فضا کہہ رہی ہے ہم نے یہ روٹیاں وجہ اللہ کے صدقے میں دی ہیں ترجمہ کرنے والے انتخاب یہاں ترجمہ کر دیتے ہیں خضر خان کہ ہم نے راہ خدا میں دی ہیں فی سبیل اللہ کا لفظ ہے ہم نے اللہ واسطے دی ہیں للہ کا لفظ ہے آیت میں تو ہے لوجہ اللہ وجہ اللہ کے صدقے میں یہ تام اور ہاں پیر باز اسلام سوچنے والی بات ہے سارے حلالی موالی یہاں لکھو گے نطعمو فعل مضارع ہے اور مضارع میں حال و مستقبل دونوں ہوتے ہیں اب بھی تمہیں طعام دے رہے ہیں آئندہ بھی دیتے رہیں گے جاگنا امجد جس شاعر کا بھی وہ مصرع تھا اس کا غضنفر کا پیغام ضرور لے جانا کہ علی کو اللہ کہنا بڑا ظرف ہے یا جو اب میں کہنے لگا ہوں کیا کہہ رہی ہے فضا جبریل سے ہم تمہیں طعام دے بھی رہے ہیں
دیتے بھی رہیں گے وجہ اللہ کے صدقے، جس گھر کی نوکرانی فرشتوں کی رازق ہو۔ تو بشر ہو کے مصدر رزق کو نہیں پہچان رہا کہ رزق ملتا کہاں سے ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے صلہ چاہیے نہ شکریہ۔ اس کونے والے ٹھیک ہو جو آخر میں ہو، ہاں نہ تیری جزا نہ تیرے شکریہ کی ضرورت۔ اب کسی معمولی بات سے صاحب سلطان زاہد سلطان فضا مخاطب نہیں، روح القدس ہے، روح الامین ہے، سید الملائکہ ہے، خدا کو تو ناراض ہو جانا چاہیے۔ میرے ڈرائیور سے کوئی بے رخی کرے، چاہے 200 مربع کا مالک ہو، میدان میں پتہ نہیں کیا کر دیتا ہوں میں اس کے ساتھ۔ میرے ملازم کی توہین کرنے والا تو کون ہے؟ مالک سید الملائکہ ہے۔ چلو مالک ڈانٹتے تو بات دوسری تھی، کنیز ہو کے ڈانٹ رہی ہے اور ڈانٹ کے چل پڑی، جاتی ہوئی سے وہ کہہ رہا ہے تو بے نیازوں کے سین میں رہ کے خود بھی بے نیاز ہو گئی ہے، میں جانتا ہوں۔ اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، جبریل کا شکریہ تیرے معیار کا نہیں، میں اللہ شکر گزار ہوں۔ چلے دیں گے میرے سامعین، مالک محمد و آل محمد کی بات ہوتی تو خیر تھی، کنیز ہے ان کی۔ میں سری کانا سائیوں کو مشکورہ، میں شکر گزار ہوں۔ جب نوکرانی تیرے شکر کے لائق ہے، مالک کیا ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اب نہیں کہوں گا۔ ہاں نہیں یہ نہیں ہے کہ 2 4 5 50 بندے اگر خریدار ہوں، میں نہیں چاہتا۔ بل خود ہر بندہ اپنے صبر قدے کو زینہ بنا کے سوچے کہ جن کی کنیز کا وہ شکر کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، مالک کم از کم بھی حقیقت حمد تو ہونے چاہیے۔ چلے تو نہیں گئے دوست، سفیر بیٹے کسی مجلس میں نے ایک جملہ بولا تھا، عالم جذب میں مجلس میں پڑھ رہا تھا بڑی مخدوموں پر، ہاں اور بالکل تمہیں دیانتداری سے منبر پہ بتانے لگا ہوں،
خرید سکتے ہو تو خرید لینا. وہاں میں نے انتخاب ایک جملہ امجد بولا تھا کہ علی وہ شہنشاہ ہے کہ جو خطبے کی سلاست کو بھی نہیں توڑتا، روانی کو بھی نہیں چھوڑتا، اور انگشت سبابہ کے گول چکر سے خدائی میں رزق بانٹ دیتا ہے. جو مالے والا سمجھ آ رہی ہے بات ہے. لیکن یہ کہہ کر جو عمر میں نے جملہ بولا تھا وہ یہ ہے، کیا کہنے اس ام الحسنین کے کہ منبر پہ خدائی کو کھلاتا ہے، گھر آ کے کہتا ہے فاطمہ میری روٹی کہاں ہے. ابھی سے تھکنے لگے ہو بجلے مالے والوں. ممبر پہ اور ممبر پہ ہی کہہ رہا ہوں، ممبر سے یہ جملہ کہا. جہاں پھر رہائش تھی وہاں پہنچا سکندر، وہاں کتابیں ساتھ ہوتی ہیں. انتخاب کو پتہ ہے اب بھی سفر مجھ سے ایسے ہوتا ہی نہیں، چلتی گاڑی میں بھی پڑھتا رہتا ہوں اکثر. میں نے کتاب کھولی اور اتفاقاً جو بات سامنے آئی وہ فضا سے تعلق رکھتی تھی. میں نے اسے غیبی تنبیہ سمجھا. یقین مانو منبر حسینی پہ میرا بدن لرزے میں آ گیا، اور وہیں کھڑے ہو کے میں نے فضا کو سلامی دی. میں نے کہا کیوں نہ ہو جیسے یہ گھر والے اس میں فنا ہو کر وہ نظر آتے ہیں. اور بیٹھے ہو، یہ درمیان والا محلہ دھکا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور یہ دیکھو یہ قانون فنا ہے. آگ میں لوہے کو ڈال دو، پہلے تپے گا، پھر شکل بدلے گا، صورت بدلے گا، پھر سیرت بدلے گا، پھر خود آگ ہو جائے گا. حالانکہ لوہا اور ہے، آگ اور ہے. چونکہ آگ میں فنا ہو گیا ہے، نام آگ، کام آگ. اور میں جنگل میں خطاب تو نہیں کر رہا نا. بس اسی طرح ہے محمد و آل محمد ذات واجب میں فنا ہو چکے ہیں. اللہ اور ہے، یہ اور ہے، یہ عبد ہیں، وہ معبود ہیں. فنا ایسے ہوئے ہیں، کام بھی اس والے. اللہ اللہ اشرابی ختم ہو گیا اور میرا شکوہ ختم ہوا. داد تو اتنی دیتے ہو کہ میرے کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں. ہاں، مالک کے نام میں ڈنڈی نہ مارا کرو. اب انتخاب میں پھنس گیا ہوں، اپنے ہی بتائے ہوئے خضر خان کلیے میں خدا بس پھنس گیا ہوں. میں نے کہا یہ اس میں فنا ہو گئے، کام بھی اس والا، اور جنہیں سمجھ نہ آئی انہوں نے نام بھی اس والا رکھ دیا. سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ اب سفیر بیٹے چکے منبر لگتا ہے اس کے لیے
جس کے لیے کائنات کا انوکھا منبر بنا تھا. نہیں پہلے بڑی میری بات, کس کے لیے بنا تھا انوکھا منبر؟ غدیر خم پہ پالانوں کا بنانا. تو کائنات کا انوکھا نہ پہلے بنانا, اب تک بنا, نہ قیامت تک بنے گا. ہاں تو منبر علی کے لیے لگتا ہے. 14 ایک ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. مصدر میں 1, مظہر میں 5, ظہور میں 14. سمجھ آئے بات؟ بچے تم بھی سمجھو, یہ میرا بازو ہے, یہ کتنے ہیں؟ ہاں بچے نے بھی کہا 1. یہ کتنے ہیں؟ یہ اسی 1 سے ظاہر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اسی 1 سے ظاہر ہوئے. اور جب غور سے دیکھا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. مصدر 1, مظہر 5, ظہور 14. ٹھیک ہے نا. ہاں تو جس کی بھی بات, بلکہ کسی نے سرکار جواد الائمہ سے پوچھا تھا, سرکار محمد تقی علیہ السلام سے, کہ مولا اگر میں یا کوئی شخص یہ بھول جائے کہ آپ نے فرمایا یا آپ کے بابا نے یا آپ کی جد نے, تو پھر کیا کرے؟ یاد نہ رہے. اگر تمہیں یقین ہے کہ ہم میں سے کسی نے فرمایا, جس کا بھی نام لے لو. کیوں؟ فرمایا لِأَنَّا نُورَنَا وَاحِدٌ وَكَلَامَنَا وَاحِدٌ وَكُلَّنَا وَاحِدٌ. ہمارا نور ایک, ہمارا کلام ایک, ہم سب ایک. ہاں تو اسی میں کہا تھا ہیں سارے ایک, لیکن چونکہ منبر علی کے لیے لگتا ہے تو اب اسی کو مثال بنا کے اپنے شیعہ سنی دوستوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہوں؟ علی فنا ہے جلی میں, اتنا فنا ہے کہ وہ بھی علی, یہ بھی علی, نام بھی اس سے لے لیا, کام بھی اس والا لے لیا. اور جو چیز جس چیز میں پیر بہادر سلطان فنا ہو جائے, 2 باتیں تو عقل کا دشمن بھی سمجھ سکتا ہے کہ بولا تو یہ جا رہا ہے کہ فنا ہو گئی, در حقیقت وہ باقی ہے تب تک جب تک وہ شے باقی ہے جس میں فنا ہوئی. ممبر بھی چلے آؤں, ٹھیک ہے نا. جب تک اور اس کو علماء الہیات کی اصطلاح میں ہے فنا فی اللہ بقا باللہ, یعنی اللہ میں فنا ہو جانا, اللہ کے ساتھ باقی رہنا. ہاں یہ تو شاید کوئی تصور میں ظاہر سلطان صاحب سلطان بتا بھی سکے غلام باس کہ وہ تھا, یہ نہیں تھے. یہاں جو میرا عقیدہ ہے وہ بتا دوں, یہ کہنا غلط ہے کہ وہ تھا یہ نہیں تھے. ہاں یوں کہا کرو, وہ تھا یہ ظاہر نہیں تھے. بس میں نے یہی کہنا تھا. جس طرح جب سورج نکلتا ہے تو ایک سرخ تھال نظر آتا ہے,
شعاع کہاں ہے؟ سورج میں ہے، ظاہر نہیں ہوئی۔ تھک گئے ہو؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ شعاعیں سورج میں ہیں، ظاہر نہیں ہوئی، کچھ وقت بعد ظاہر ہوں گی۔ تو بھائی یہی ہے، وہ تھا محمد و آل محمد ظاہر نہیں تھے۔ چلو یہاں تو تمہارا تصور کام کرے گا، اب کام لانا تصور سے۔ اب وہ فنا ہو گئے ہیں اس میں، اب جب تک وہ ہے اب یہاں جنگ والوں وزن پر ایک جملہ بولے بنا نہیں رہ سکتا، جس کو برا لگے کل تشریف نہ لائے، اور تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، نہ رزق نہ سانسیں روک سکتا ہے۔ وہ میں پہلے کہتا رہتا ہوں ممبروں سے کہ رزق نجف سے لیتا ہوں، سانسیں کربلا سے لیتا ہوں۔ ہاں سر اٹھانا۔ اب علی فنا ہے جلی میں۔ اب ایسا ہے، پہلے میں مثال سے سمجھاؤں تاکہ بچے بھی سمجھیں، اگر بیچارے یہ جو بیٹھے ہیں اس رات کے ان لمحات میں کچھ پلے ڈال کے جائیں۔ میں مثال کے طور میں نے انتخاب سے کہا، انتخاب چائے بنواؤ، بیلدی کو کہا قبلہ کے لیے چائے لاؤ، میں نے سپ لیا، میٹھی کیوں ہے؟ کہا قبلہ چینی ملائی ہے۔ تمہیں پتہ نہیں مجھے چینی پسند ہی نہیں، نکال اسے باہر۔ جنگل میں تو خطاب نہیں ہے نا میرا، نکالنے چینی کو الگ کر، پھیکی پینی ہے میں نے۔ اب انتخاب نے مجھے دیکھا، میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ قبلہ آپ بادشاہی کر رہے ہیں، وہ کیسے نکالے؟ چینی تو فنا ہو گئی اس میں۔ اب جب تک چائے ہے، چاہے ٹھنڈی رہے ہو جائے یا گرم رہے، چینی اس میں ہے۔ اب وہ ہے نا کہ مولوی یہاں باشد کے چپ نہ شود، مولوی وہ ہوتا ہے جو چپ نہ ہو۔ میں نے دیکھا ہے اس کی یہ جرات میری تردید کرتا ہے۔ میں نے پیالی اٹھائی، پاس نالی تھی، یوں پھینکی۔ اب غلام باز خضر خان بھی بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ خضر خان نے کہا قبلہ محسوس نہ کرنا، آپ عالم دین ہیں، دودھ تھا نالی میں بہا دیا۔ نہیں خضر خان، میں نے دودھ تو نہیں بہایا، دودھ تو مجھے بڑا پسند ہے، چینی مجھے پسند نہیں۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ میں نے دودھ نہیں بہایا، میں نے دودھ کی توہین نہیں کی، میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں نے تو چینی پھینکی۔ خضر خان کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، قبلہ خیر سے سٹھیا بھی گئے ہیں، اپنی طرف سے آپ لاکھ صفائی دے کے چینی پھینکی، ساتھ دودھ بھی گیا، کیونکہ چینی اس میں فنا تھی۔ شیعہ کہلاتا ہے سوچ کے علی کو نماز سے نکالنا، علی اس میں فنا ہو گیا ہے۔ بڑی بات جو ہاں سوچ کے نکالنا، علی جلی میں فنا ہو گیا ہے۔
تو لاکھ قیامت کے دن کہتا رہے اللہ میاں میں نے تجھے نہیں نکالا علی کو نکالا، وہ کہے گا وہ تو مجھ میں تھا میں بھی ساتھ نکلا۔ ارادے جو اچھا یہ ہے فنا اس میں، اور فضا فنا ہے بطول میں۔ جو اللہ اکبر ہیں تو پھر ماننا پڑے گا نا۔ ہاں سنبھالو تو دینے لگا ہوں۔ پھر کام بھی بطول والا، نام بھی بطول والا، چاہے اس کی سرحد انتخاب ناپی بھی جا سکے، کسی نہ کسی حد تک بطول فضا کو بھی ہونا چاہیے۔ نہیں میں غزل پر ایک جملہ دینے لگا ہے، ہر صاحب علم تک میرا چیلنج لے جاؤ، کوئی مائی کا لال رد پیش کرے شہرک کٹوا دوں۔ فضا کی ڈیوٹی تھی ہر نماز کے وقت وضو کے لیے ام الحسنین کو آفتابہ پیش کرنا، اگر بطول نہ ہوتی تو کچھ دن تو لوٹا پیش نہ کر سکتی نا۔ بس میں کہہ گیا، میں نے جو کہنا تھا میں کہہ گیا۔ اور چونکہ بطول میں فنا ہے، بطول کون ہے؟ جو کونین کو کھلانے والے کو کھلاتی ہے۔ فضا میں سفیر یہ عکس نہیں دیکھا کہ ایک دن اس نے علی کے بھی مولا کے لیے رزق اوپر سے منگوایا۔ سمجھ آ رہی ہے نا باتیں؟ چلے تو نہیں گے میرے سامنے پچھلے والے منگوایا نا۔ اور یہ امجد ایک مغالطہ ہے، اچھے خاصے علماء سے میں نے سنا، خود سنا کہ ایک دن نجف والے نے بھیجا فضا کو، جا رسول کو دعوت دے ہماری طرف سے کھانا ہمارے گھر۔ دوسری طرف بطول نے بھیجا دوسرے دن، تیسرے دن مولا حسن نے، چوتھے دن حسین۔ تو فضا نے سوچا کہ شاید کل بھی بلائیں گے، اس لیے دعوت دے دی۔ غلط، مجھے کسی جھوٹی روایت میں دکھاؤ کہ ایسا لکھا ہو، کہیں دکھاؤ۔ بھولنے والی کو حسین ماں کہے گا؟ پتہ نہیں یار تم کیا سن رہے ہو؟ جس کے بھولنے کا امکان ہو حسین کی زبان اسے اماں نہیں کہہ سکتی۔ پتہ نہیں بھولی، خود نہ رسائی ہو کتابوں تک تو جس کی ہو اس سے پوچھ لیا کرو۔ فکرے غزل غلام باس یہ ہے سکندر خان کہ چوتھے دن دروازے پہ جب چھوڑنے آئی، چونکہ لاتی بھی یہی تھی، اب کیا شان ہے اس فضا کی،
جو سلطان مملکت احدیت کو روز بطول کے دروازے سے اندر لائے، اندر سے دروازے تک لے جائے۔ اللہ اللہ تھک گئے تو کافی ہے۔ جب دروازہ آتا تھا رسول رکتے تھے، رحمت کل کا ہاتھ فضا کے سر پہ آتا تھا، بیٹی پلٹ جا۔ ایک بات کہوں، اب یہ ذہن میں رکھنا، رسول فضا سے کیا کہتے ہیں؟ بیٹی پلٹ جا۔ ذہن میں رکھو گے تو لطف آئے گا۔ سورہ احزاب میں اللہ کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں۔ مرد کا کہا ہے، عورت کا نام کیوں نہیں لیا اللہ نے؟ نہیں سمجھ آئی ہو اس مالے والوں؟ آیت میں عورت کا نام نہیں، چونکہ اللہ جانتا تھا میرے حبیب نے فضا کو بیٹی کہنا ہے۔ اللہ ہاں، اس لیے من رجالکم کہا، مردوں کا نام لیا، عورتوں کا نہیں لیا۔ تو چوتھے دن بھی حسب عادت پھر رسول رکے، ما زاغ البصر کی نظر اٹھی، رسول نے کہا کانا کہ تقولین شیئن یا فضا، فضا لگتا ہے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ جی سرکار کہنا تو ہے۔ ہاں ہاں بولو بیٹا۔ سرکار 4 دن تو مالکوں کی دعوت تھی نا۔ اگر مزاج کبریائی پہ ناگوار نہ گزرے، خدا کی قسم بہت سے جملے ہوتے ہیں جو لوگ کھا جاتے ہیں، کیونکہ ہر لفظ کا ہر بندہ خریدار نہیں ہوتا ہے۔ اگر مزاج کبریائی پہ ناگوار نہ گزرے تو کل کنیز کی طرف سے دعوت قبول کر لیں۔ ابھی تو بہت کچھ کہنا ہے میں نے۔ اور فرمائش کے وقت مجھ سے کہا گیا ہے کہ سنا ہے آپ کے پاس ایسی ایک کتاب ہے جناب فضا کے فضائل پر جو کسی عالم کے پاس نہیں ہے، اس میں سے کچھ سنانا۔ تو ابھی اس کو تو میں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ سناؤں گا تب اگر قوت خرید تب تک سلامت رہی تو۔ کل کنیز کی دعوت قبول فرما لیں۔ ہاں ہاں بیٹا، لمبی چوڑی تمہید کی کیا ضرورت ہے، آ جاؤں گا۔ جنگ کے شیعہ سنی دوستو، فضا آئی چپ کی بیٹھ رہی گھر میں۔ دوسرا دن ہوا، دروازہ بجا، فضا گئی، مسکراتی۔ آج فضا کا چہرہ رشک گلاب ہے۔ ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والے علی نے، ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے، رسول کی تعظیم کے لیے علی بلا تشبیہ کھڑے بھی ہوئے اور کہا سرکار ہمارے گھر کا کھانا اتنا پسند آ گیا کہ آج بغیر بلائے تشریف لے آئے۔ رسول مسکرائے، یا علی آج میں تمہارا مہمان نہیں۔ اچھا بی بی آپ نے بلایا؟ میں بیٹی کا مہمان بھی نہیں۔ حسن بیٹے آپ نے؟ میں اپنے نواسے کا مہمان بھی نہیں۔ حسین تم نے؟ میں سلطان کربلا کا بھی مہمان نہیں۔ علی نے کہا میرا کنبہ تو ختم ہو گیا۔
اب میں انتخاب لفظ بولتا ہوں اور اسی سے میں نے طے کرنا ہے کہ اس کتاب میں سے کچھ سناؤں کہ نہ سناؤں۔ جب علی بادشاہ نے کہا نا کہ میرا کنبہ تو ختم ہو گیا، فرمایا یا علی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا رشتہ اس سے ہے جو کنبہ ہی نہیں رکھتا۔ سر اٹھانا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ خریدار ہیں اور انشاءاللہ معدے بھی ٹھیک ہیں۔ کمزور معدے والے کو اگر طاقت کی دوائی دے دی جائے نا تو الٹا نقصان ہوتا ہے، اسی لیے ڈاکٹر بھی پوٹنسی کا خیال رکھتا ہے، پہلے دیکھتا ہے کہ مریض میں قوت برداشت کتنی ہے۔ الحمدللہ سارے جامع ولایت سے شفا یافتہ ہو، اب برداشت کرو گے۔ سر اٹھانا۔ سرکار کس نے دعوت دی؟ فضا نے وجہ اللہ نے رخ موڑا۔ فضا یہ کیا سلطان مملکت کے ہدیت کو دعوت دی؟ بتایا تک نہیں، مجھے بتایا تو ہوتا، کہیں مزدوری کرتے، کہیں سے جو لاتے۔ سرکار کے کھانے کا انتظام ہوتا، جیسے نشیب میں پانی آتا ہے نا جھنگ والو، ایسے آئی قدم چومے، کہا مصلحتاً پوچھا ہے یا کنیز کا امتحان لے رہے ہو؟ کیا مطلب فضا؟ سرکار پہلے یہ بتائیں کہ چونکہ یہ گھر ہے بلا تشبیہ، دیوار ہے اور یہ مسجد نبوی ہے، درمیان میں صرف دیوار۔ تو فضا نے کہا میں دیوار کے پار جب حسنین کا نانا واز فرماتا ہے سنتی ہوں۔ فرما رہے تھے ایک دن کہ 600 میل لمبا 600 میل چوڑا خطہ لوط تھا، جس پر پہاڑیاں تھیں، مکانات تھے، حیوان تھے، انسان تھے، دریا تھے۔ وہ جبریل نے ایک پر کی ایک نوک پر اٹھایا اور ساری رات اٹھا کے کھڑا رہا، اور اتنا وزن جو جبریل نے اٹھایا۔ حفیظہ پوچھ رہی علی سے خوراک کتنی کھاتا ہے؟ اتنی طاقت جو ہے جبریل میں، خوراک کتنی ہے؟ فضا تو جانتی نہیں، وہ معصوم فرشتہ ہے اور فرشتے تو کھاتے پیتے ہی نہیں ہے کچھ، تو پھر مولا اتنی طاقت کیسے آ گئی جبریل میں؟ فرمایا ہے سو یتقرب الی اللہ من الملائکۃ، چونکہ باقی فرشتوں کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ قریب ہے، قرب الہی کی بدولت یہ طاقت۔ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مسئلہ تو نے خود حل کر دیا، جبریل کا پھر بھی فاصلہ ہے اللہ سے، سدرہ پہ رہتا ہے، وہ وہاں کھڑے ہو کے اللہ والے کام کر سکتا ہے، میں بطول میں ضم ہو کے بطول والے کام نہیں کر سکتا۔ علامہ قزوینی نے کیا کہا میں نے؟ علامہ قزوینی علامہ نے فضا کی زبانی پھر بعد دو شعر لکھے،
جو خیبر شکن سے خطاب کرتے ہوئے فضا نے کہا، سنا ہوا ہے؟ کہتی ہے قوت جبرائیل از مطبخ نبود. قوت جبرائیل فارسی ہے، جو فارسی جانتے ہیں وہ تو لے لیں، باقی ہم کو ترجمے میں شامل کریں گے. قوت جبرائیل از مطبخ نبود لیک از دیدار خلاق حدود. بے چہرہ کے دیدار کی وجہ سے جبریل میں یہ طاقت تھی، غذا کی وجہ سے نہیں تھی. اور یا علی آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ من کنیز دختر لم یولدم. من کنیز دختر لم یولدم عالم را جان دے ہم در نیم دم. اب کر دوں ترجمہ، پر میں کوئی معمولی عورت ہوں، میں لم یولد کی بیٹی کی کنیز ہوں. تیرے رسول کو فضا نے لم یولد کہا. میں سوچ میں پڑ گیا ہوں، کہوں کہ بس کروں. کچھ لوگ تو تھک گئے، مجھے پتہ چل گیا. یہ اور ثبوت مل گیا. جنہوں نے نعرہ نہیں لگایا میں نے دیکھا ہے، اور پھر میں وہی دعا دہراتا ہوں جو دوسری مجلس میں دہرائی تھی. دہراؤں کہ جو اس وجہ سے نعرہ نہیں لگا رہا کہ اس کی کوئی شرعی مجبوری ہے، اسے اللہ بھی معاف کرے، نعرے والا بھی معاف کرے. اور اگر گردن میں سریا ہونے کی وجہ سے نہیں لگا رہا تو پھر اللہ کرے نہ اسے مرتے ہوئے یا علی کہنا نصیب ہو. نہ قبر میں یا علی کہنا نصیب ہو، نہ حشر میں، نہ صراط پہ، نہ روش فردوس. میں لم یولد کی بیٹی کی کنیز ہوں، عالم اعلیٰ جان دہم در نیم دم. سرکار ایک شہنشاہ کے کھانے کا سوال ہے، اللہ سے کہو خدائی کا رزق بند کرے. میں کہہ گیا تو رہ گیا. خدائی کا رزق بند کرے. جب خدائی کی جان لبوں پہ آ جائے پھر کنیز کو حکم دینا آدھی آنکھ جھپکنے میں کونین کو رزق نہ دوں، بطول کی نوکرانی نہ کہنا. یہاں تک تو ان کی کنیز ہے،
مالک کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ ہاں سرکار وہ تو کنیز کے دل میں خیال آیا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے آپ لوگوں کو اصلی وطن چھوڑے ہوئے، میں نے سوچا کہ آج وطن کا کھانا منگوا کے سرکار کو کھلاؤں۔ اچھا، اب جس کا وعدہ کیا تھا اس میں سے ایک جملہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے گا ہر شخص میرے سامنے خریدار ہوگا۔ مسجد اور گھر تو میں نے بتا دیا، گھر کے سامنے ہی صفہ تھا جس کے اصحاب صفہ مشہور ہیں، 300-350 بندہ۔ سلمان بھی اصحاب صفہ میں شامل ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے تیرے رسول نے وہ صفہ بنوایا تھا جن کا ذاتی مکان نہیں تھا، سلمان بھی وہیں تھا۔ ایک دن میرے خیال ہے کچھ بھی تھک گئے ہو اس کے بعد کسی کام سے فضا کو بطول نے مسجد کی طرف روانہ کیا، باہر نکلی، صفے پہ 2 مقتدر صحابی بیٹھے ہیں، سلمان اور عمار۔ فضا کی نظر پڑی، قدم رکے، السلام علیکہ یا اخی سلمان زادک اللہ من العرفان۔ سلمان بھائی میرا سلام ہو، اللہ تیری معرفت زیادہ کرے۔ ابھی سے رہنا شروع ہو گئے ہو۔ اللہ سلمان سے کہہ رہی ہے زادک اللہ من العرفان، اللہ تیرا عرفان زیادہ کرے۔ پھر والسلام علیکہ یا عمار البسک اللہ من حلل الانوار۔ عمار تم پہ بھی میرا سلام، اللہ تجھے نور کا لباس عطا کرے۔ سار اٹھانا، ہاں لیکن یہ دیکھ لے اگر ایک بندہ بھی اس قافلے سے بچھڑا تو آئندہ کوئی فرمائش نہیں مانوں گا۔ ہاں بس یہ کہنا تھا کہ سلمان کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ تفتخرین علینا، فضا ہم پہ فخر کر رہی ہے۔ تو جانتی نہیں میں سلمان ہوں؟ انی اسمع من روح الامین القرآن، انی اسمع القرآن من الروح الامین فی مجلس النبی الصادق الامین وعزور امیر المومنین وعزور الحسن والحسین ہینا بعد ہین۔ یہ پتہ نہیں میں رسول کے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والا ہوں، جبریل رسول کو قرآن پہنچاتا ہے، میں سن رہا ہوتا ہوں۔ خود جبریل کی زبانی میری سماعت میں اتر رہی ہوتی ہیں آیتیں، فی مجلس النبی صادق، سچے اور امین نبی کی محفل میں، حضور و امیر المومنین، وہاں بیٹھ کے میں امیر کائنات کی زیارت کرتا ہوں، وحضور الحسن والحسین وحین بعد حین، اور وقتاً فوقتاً حسنین شریفین کی بھی زیارت کرتا ہوں۔ مجھ پہ فخر کر رہی ہے، کہتے لا افتخر بل اقول متواضعا شاکرا للمنان، انا
انا اکثر منک ثوابا یا عمار وانی افخر من سلمان فبأی آلاء ربکما تکذبان. چالیس فیصد تو بچھڑ گئے اسی منزل پر. اب پتہ نہیں آخری منزل تک پہنچتے پہنچتے شاید میں تنہا ہی نہ رہ جاؤں. میرا خیال ہے ادھار نہ کروں. کہتی ہے میں فخر کہاں کر رہی ہوں، متواضع ہو کر، اس کے سامنے عاجز ہو کر اس کا شکر کرتے ہوئے کہہ رہی ہوں اے عمار اے سلمان، تم دونوں اس کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہاں زیادہ تنگ نہیں کروں گا، دو جملے یہاں سن لو. تیری زندگی معراج کے بھنور میں کٹے گی. یہ غضنفر کا منبر پہ وعدہ ہے. ہاں ہے وعدہ اس شخص سے کہ جو اس گھر کو مانتا ہے سوچتا نہیں. اور دیکھنا یہاں تک تو نوکرانی ان کی ہے، وہ کہہ کیا رہی ہے. پھر یہ فخر نہیں کر رہی، میں تو عاجزی کر رہی ہوں، اس کا شکر ادا کر رہی ہوں جو منان ہے، جو قدیمی صاحب احسان ہے. اور تم دونوں اس کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بڑا فخر کر رہا ہے کہ میں جبریل کے منہ سے پہلے قرآن سنتا ہوں. انی اسمع القرآن قبل ان تسمع. تو قرآن جبریل سے بعد میں سنتا ہے، میں بطول سے پہلے سنتی ہوں. اللہ اکبر. مل کے بولو، دل سے بولو، سخی لال کلندر. تو بعد میں سنتا ہے، میں مخدومہ سے پہلے سنتی ہوں. اور آپ ذرا جاگنا، بس چند لمحے نہ تھکنا، پھر بے شک میں بھی تمہارے ساتھ تھک جاؤں گا. ہاں کیونکہ تو میرا ساتھ دے گا تو میں بھی دوں گا. کہتی ہے مجھے کیا سمجھا ہے سلمان بھائی، عمار بھائی؟ انی اعیش فی حریم الکبریاء وَأَبِيتُ فِي بَيْتٍ عَطِرٍ مِّن نَفَسِ الرَّحْمَانِ وَلَمْ أَسْمَعْ إِلَّا حَمْسَةَ الْمَلْقُوتِ وَدَوِيَّ الْقُرْآنِ وَإِنِّي عِنْدَ السَّحْرِ أَرَى الْهِلَالَيْنِ وَفِي النَّهَارِ بَدْرَ الْمَشْرِقَيْنِ وَفِي اللَّيْلِ شَمْسَ الْكَوْنَيْنِ وَلَمْ أَزَلْ إِنِّي أَرَى فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَيَا سَلْمَانَ كَفَى بِي فَخْرًا إِنِّي أَمْتَشِطُ الشُّعُورَ الَّتِي لَمْ تَرَهَا الْحُورُ. فرمایا بڑا مقام ہے سلمان بھائی تیرا، میں اس سے انکار نہیں کر رہی. دہلیز پہ پڑا ہے تو، میں کبریائی کے صحن میں رہتی ہوں. چلے
अईशो फी हरीम किबरिया, जिंदगी गुजर रही है मेरी हरीम किबरियाई में। और सर उठाना क्या जुमला है, शरा का वक्त हो तो खमसा यही जुमले मांगते हैं। कहती अभी तो फी बैतिन आतिरिन मिन नफसिर रहमान, मेरी रात उस घर में गुजरती है जहां शब भर सारी रात रहमान के सांसों की खुशबू आती है। बैठे हो चले गए हो हैं? फी बैतिन आतिरिन मिन नफसिर रहमान, जहां रहमान की सांसों का इत्र बरसता है। वल्लम अस्मा, सलमान भाई तू जहां बैठा है वहां तो तू दुनियावी बात भी सुन लेता है, लतीफे भी सुन लेता है। और जहां मैं रात रहती हूँ लमा अस्मा इल्ला हमसतल मलकूते व दवीयल कुरान, वहां या हूरों की तस्बीह की आवाज आती है या कुरान की तिलावत। अल्लाह अल्लाह पिछले माले वालों पहले ये बातें सुन रखी हैं? नहीं, अगर सुनी है तो मैं तुम्हें दाद देता हूं, नहीं तो फिर मेरी कीमत पे सुन। हाँ, फिर ये थका थका या बासी चेहरा लेकर नहीं बैठना मेरे सामने। ये और बात है कि आज के बाद जो भी सीडी लेगा वो मिंबर पे सीना कूट कूट के तुम्हें कहेगा। हाँ, और हाँ अलबत्ता एक बात है, वादा करके जाओ कि जो सीने पे हाथ मार के कहे कि मेरी मेहनत है, जो सिर्फ पढ़ दे उसे मैंने माफ किया, जो अपनी मेहनत बताए उससे पूछना जरूर हवाला बता। ठीक है ना, ये तो उसूल है। हाँ, सर उठाओ ताकि तो बस करूं, टाइम पूरा हो गया, घंटा खत्म हो गया। ये माला नहीं सुनना चाहता। जहां शब भर या हूरों की तस्बीह की आवाज आती है या तिलावत कुरान की खुसल खुसल, मैं एक एक लफ्ज की इशारा यार कहां करूं। जब सरगोशी की जाती है तो खुसर खुसर की आवाज आती है। हाँ, और सर उठाना, खुदा की कसम इंतखाब, मुझे मिंबर की कसम, जिक्र की कसम, जाकिर की कसम, मज़कूर की कसम, 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, मेरा दिल चाहता है मैं उड़ जाऊं, मेरे पर निकले, मैं सिदरा पे खड़ा होके झांक के जुमले बोलूं, जमीन पे बैठ कर तो ये बोलने वाले ही नहीं। फिजा मुस्करा के कहती है, सलमान भाई ये बता हिलाल किस वक्त निकलता है? पहली के चांद को हिलाल कहते हैं। सलमान ने कहा शाम को, और बद्र चांद, पूरा चांद 14वीं का रात को, और सूरज दिन को। फिर कहती आप मेरा मुकद्दर देख, मैं हर सुबह 2 हिलाल देखती हूँ।
یار کیا بلاغت ہے، کیا سلاست ہے، کیا حسن تعلیل ہے، کیا حسن تلمیح ہے۔ ہلال شام کو ہوتے ہیں، فضا کہتے ہیں میں ہر صبح اور ایک نہیں دو ہلال دیکھتی ہوں۔ میں جس سین میں رہتی ہوں وہاں میں دوپہر میں 14ویں کا چاند دیکھتی ہوں۔ اللہ اللہ 14ویں کا چاند اور دوپہر میں۔ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے بات جو نہیں؟ ہاں شمس قرآن میں نبوت کو کہا گیا ہے، سورج، اور قمر ولایت کو۔ کہتی ہے میں دوپہر میں پورا چاند دیکھتی ہوں، اور جب رات ہوتی ہے میرے صحن میں سورج اتر آتا ہے۔ اللہ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ اللہ کیونکہ رسول نماز عشاء کے بعد بیٹی کے گھر میں تشریف لاتے تھے۔ اسے 24 سال ہو گئے میرے پاس، 25واں شروع ہوئے۔ اس کے رکھو سر پہ قرآن۔ جناب فضا پر 20 مجالس مجھ سے سنی ہے، حرف بھی سنا۔ جب میں بخل نہیں کرتا تو آگے بھی بخیل نہیں ہونے چاہیے۔ رات کو میرے ہاں سورج نکل آتا ہے۔ دنیا کے علم و ادب قربان فضا تیرے ایک ایک لفظ پر۔ اور جملہ آگے جو ہے، جملہ تو ہے آدھے منٹ کا، لیکن وہ شاید اس طرح سمجھ میں نہ آیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی تشریح کے لیے کچھ کہوں تو کچھ وقت لگتا ہے۔ ہاں میری طرف دیکھنا۔ ایک عالم ربانی نے کسی ایک بی بی کا نام نہیں لیا، یعنی اس گھر کی پوری مخدرات عصمت پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، سیڑھیوں کے بغیر معراج پہ چلے جاؤ گے، اگر واقعی نہیں تھکے ہو اور قوت خرید باقی ہے تو جملے اتنے بڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو محمد و آل محمد کے حریم قدس میں پلنے والی مخدرات ہیں، جو بیویاں ہیں، یہ کوئی ایسے دنیاوی ہیں؟ وہ کہتے ہیں لم یرا وجوہہن فی الملأ الاعلی الا الرحمن ولا فی الدنیا الا القرآن بل انی علی جزم جازم ان الحور العین لم تر وجوہہن الاصلیہ لکونہن ازواجا للبشر کالشمس لکونہا وراء حجاب العشاۃ لم یرہ الناظرون فکیف بہن صلوات اللہ وسلامہ علیہن لأنہن وراء شمس النبوت و شمس الولایت۔ 9 دن تم لوگوں نے میرے ساتھ کی ہیں زیادتیاں، کیا بھلا کہ جب میں کہتا ہوں تھک گئے میں ادھار کرتا ہوں، کوئی پاؤں پکڑ لیتا ہے کہ ہاتھ جوڑ دیتا ہے۔ اب غلط سفارش نہیں چلے گی، میں ترجمہ کرنے لگا ہوں پہلے جملے کا۔ اگر سب خریدار نکلے چشم آنکھوں پر
پورے جملے بولوں گا اور جو فضا کا جملہ رہ گیا اس کا ترجمہ بھی کروں گا، ورنہ وقت سے بھی کچھ زیادہ پڑ گیا میں اسی پہ یالی یالی. ہاں پھر آج یہ نہ کہنا کہ ہم پاؤں پکڑتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں ورنہ میں ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. ہاں اتنا تو حق غلام عباس میرا ہے بھی صحیح. ہاں سر اٹھانا. وہ عالم ربانی فرماتے ہیں کہ یہ جو محمد و آل محمد کے گھر کے پردہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں تم نے انہیں صرف عورت سمجھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جب وہاں رہتی تھی ان کا چہرہ بس رحمان نے دیکھا اور دنیا میں بس قرآن نے دیکھا. بڑی بات. وہاں رحمان نے دیکھا، یہاں قرآن نے دیکھا، باقی کسی نے نہ دیکھا. اور آؤ اب چونکہ خریدار ہو تم، خریداروں سے جنس چھپانے والا بھی کمینہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بل انی علی جزم جازم ان الحور این لم یرا وجوہہن الاصلیہ. خدا کی قسم انتخاب جب پہلی بار میں نے پڑھا تھا مدت تو مجھ پہ نشہ طاری رہا تھا، اترا نہیں تھا. وہ کہتے ہیں مجھے یقین کامل ہے کہ مرد تو مرد، فرشتے تو الگ، ان بیبیوں کے اصلی چہرے حوروں نے بھی نہیں دیکھے. اللہ 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 بڑی بات. حوروں نے بھی نہیں دیکھے. ان کے اصلی چہرے حوروں نے بھی نہیں دیکھے. اور آگے دلیل تو سنو، ایسی دلیلیں ربانی عالم ہی دے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیوں نہیں دیکھے حوروں نے؟ وہ تو عورتیں ہیں. کہتے ہیں اس کی وجہ ہے لِقَوْنِهِنَّ أَزْوَاجًا لِلْبَشَرِ، کیونکہ حوروں کا نکاح بشر سے ہونا ہے. اب بیٹھے ہو چلے گئے ہو. چونکہ حوروں نے بیویاں بننا ہے بشر کی، اور اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ان کی آنکھوں میں ان مستورات کی تصویروں کا عکس آئے. جسے جنت میں بشر دیکھے. کہتا ہے ان بیویوں کی مثال سورج کی ہے. لم یرہ الناظرون، آج تک کسی نے سورج کو نہیں دیکھا. لِقَوْنِهَا من وراء حجاب العشاء، کیونکہ سورج شعاؤں کے پردے کے پیچھے رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو شعائیں آنکھیں نوچ لیتی ہیں کہ گستاخ تیری جرت تم سورج کو دیکھے گا. کیونکہ سورج شعاؤں کے حجاب کے پیچھے، اس لیے سورج کسی کو نظر ہی نہیں آیا. وہ کہتے ہیں پھر ان بیویوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو دو دو سورجوں کے پیچھے ہیں؟ ایک نبوت کا سورج ہے، ایک ولایت کا سورج. اللہ اللہ
جو شمس نبوت اور شمس ولایت کے حجاب کے پیچھے رہتی ہوں انہیں کون دیکھے گا؟ اب اگر یہ سمجھ، بلکہ یقیناً آپ نے سمجھ لیا، اب ذرا فضا کی طرف واپس آؤ۔ فضا کہہ رہی ہے سلمان بڑا مقام ہے تیرا، لیکن انا اکثر ثوابا من عمار وافخر من سلمان، میرا ثواب اے عمار تجھ سے کہیں زیادہ ہے، اور اے سلمان تجھ سے میرا فخر بہت بڑا ہے۔ وہ کیسے؟ جاگنا کفا بھی فخرا بیانی امتاشت الشعور اللتی لم ترہ الحور، کہتے ہیں یہ تھوڑا فخر ہے میرا، میں ان زلفوں کو سنوارتی ہوں جنہیں حوروں نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ فرمایا میں ان ہاتھوں سے بطول کو کنگھی کرتی ہوں۔ اور اے سلمان پتہ نہیں تو نے ظاہری لیلۃ القدر دیکھی ہے یا نہیں؟ میں دن میں بھی لیلۃ القدر دیکھتی ہوں، رات میں بھی لیلۃ القدر۔ سال سے تو نہیں گزر گئی؟ لیلۃ القدر لقب ہے تیری بڑی مخدومہ کا۔ اللہ دن میں بھی لیلۃ القدر کی زیارت، رات میں بھی لیلۃ القدر کی زیارت۔ میں نے ایک بس جملہ ہی سنایا ہے انتخاب اس میں سے۔ ہاں بہرحال الحمدللہ خریدار تھے میرے سامنے۔ ہاں پھر ایک جملہ بولا اور واپس پلٹ پڑی، کہتے سبحان الہ النور و معبود النور و رب النور والسلام علی بیت النور و محراب الحبور۔ کہتے تسبیح کے لائق ہے وہ جو نور کا اللہ ہے، جو نور کا معبود ہے، جو نور کا رب ہے، اور میرا سلام اس گھر پر جو بیت النور ہے۔ جاگنا جاگنا بس غزن فراج کی مجلس کا آخری جملہ بولنے لگا ہے، کہیں کلیجے دہل نہ جائیں۔ کہتے اور سلام ہے اس گھر کے اندر بنے ہوئے محراب نور پر کہ سلمان تو باہر عابد کو دیکھتا ہے، میں اندر معبود کو دیکھتی ہوں۔ جس علی کی محکومہ کی کنیز کہے میں معبود کو دیکھتی ہوں، تو اگر علی کہہ دے تو پھر تعجب کیوں کرتے ہو کہ لم اکن اعبد ربا الذی لم ارہ؟ میرا شہنشاہ کہتا ہے علی اس اللہ کی عبادت کیسے کرے جسے دیکھا بھی نہ ہو؟ اللہ آج عبد اور معبود میں حدیں بنانے والے گندم نما جو فروش
یہ تو محمد و آل محمد کا احسان ہے کہ انہوں نے تسبیح پڑھ کے تسبیح سکھا دی، ورنہ تو پوری اولاد آدم نصیری ہوتی۔ یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے حد فارق بتائی کہ عبد کون ہے، معبود کون ہے۔ جی فضا کہتی ہے تو عبد دیکھتا ہے۔ امجد اس پہ اشرا پڑھا جا سکتا ہے، مجھ جیسے تھوڑے علم والا بھی اس پہ اشرا پڑھ سکتا ہے، صرف اسی جملے پر پبیر سلطان کہ تو عبد دیکھتا ہے، میں محراب نور میں معبود دیکھتا ہوں۔ آخر کوئی مقام تو تھا نا اس کا، جو کربلا سے شام تک علی کی بیٹی کا پردہ بنی رہی ہے۔ بس میں دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں وضو کرتی ہے، خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے۔ زیادہ پڑھ لیا ہے، بس دو کے دو فکریں کہنے ہیں۔ صرف میری اور آپ کی بات ہوتی تو معذرت بھی چل سکتی تھی، لیکن خون رونے والا تم میں ہے، کچھ عزادار مستورات میں ہیں جنہیں میرے علم سے کوئی غرض، کوئی واسطہ، کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے کہا ہر قدم پر پردہ بنی رہی ہے، جسے میں نشاندہی تو نہیں کر سکتا جنگ والوں کہ بیمار کربلا کہاں تشریف فرما ہے، عقیدہ بھی ہے، تحقیق بھی ہے، ضرور کہیں نہ کہیں اسی کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں۔ خود سجاد نے زندگی میں کئی بار فضا کو محسنہ کہا ہے، کہا ایک میں فضا کا احسان نہیں بھلا سکتا، اور ایک میں اپنی 4 سال کی بطول کا احسان۔ بسم اللہ، عزادار ہو، سید غیر سید جتنے بیٹھے ہو، ہاں یقیناً تو مجلس کی روحانیت بتا دیتی ہے کہ مجلس کے مالک وارث موجود ہیں، ہاں اسی کو گواہ بنا کے کہتا ہوں۔ ابن منذر مدائنی نے پوچھا تھا، مولا جب احسان کی بات ہوتی ہے، یا فضا کو محسنہ کہتے ہو یا اپنی 4 سال کی بہن کو، کیا احسان ہے؟ ٹھنڈی سانس لے کے کہتا ہے کہ کربلا، میں پھر ہاتھ جوڑ لیتا ہوں چونکہ مستورات کے سامنے بھی میرا جڑا ہوا ہاتھ ہے۔ عزادار ہو مولا کہ تمہارے دل بڑے نازک ہیں، ہاں مجھے اسی سجاد کے خون بھری آنکھوں کے صدقے معاف کر دینا۔ سجاد کا خون کا فوارہ بڑھ جاتا تھا اور رو کے امام کہتا تھا، ابن منذر کربلا سے شام تک ہمارا جتنا بھی قافلہ تھا، ہم سارے ننگے پاؤں تھے، ہمارے پاپوشیں کربلا میں جل گئی تھیں۔ اور ابن منظر تو کیا سنتا ہے، ہم کتنا پیدل چلے؟ مولا کسی نے مجھے 3 میل بتایا، کسی نے 9 میل، فرمایا ہم 12 میل چلے اور سب ننگے، لیکن یہ تو شام کے باہر چلے۔ مجھے نہیں پتا کہ کس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے، کس کے ہاں پتھر ہے۔ فرمایا اکثر شمر حرامی قافلہ روک دیتا تھا
اور ہم سے کہتا تھا ہمارے اونٹ تھک گئے ہیں پیدل چلو. اسی لیے میں بار بار ہاتھ جوڑ رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل نرم ہے. حرامی کہتا تھا ہماری سواریاں تھک گئی ہیں، کچھ عرصہ کچھ وقت پیدل چلو. سجاد کہتے ہیں ننگے پاؤں ہوتے تھے، میرے پاؤں میں کانٹے ٹوٹ جاتے تھے. اگر قبر میں بھی ماتم کرنا ہے میرا جملہ سمجھ لینا، میں کیوں نہ محسنہ مانوں فضا اور سکینہ کو. کانتا تخرجان شوک من رجلیہ، یہی دونوں میرے تلووں سے کانٹے نکالتی تھی. اللہ اکبر. اللہ نہیں، میں نے جملہ کہا. کچھ ہاتھ سر پہ آئے، کچھ سینے پہ آئے، کچھ رانوں پہ آئے، کچھ چیخوں کی آوازیں آئیں اور کچھ حیرانوں کے مجھے دیکھ رہے ہیں. حق تھا ہر عزادار کا کہ مجھ سے ایک سوال کرتا کہ سجاد جو کہہ رہا ہے کہ فضا اور سکینہ میرے کانٹے نکالتی. کانٹے تو ہاتھوں سے نکلتے ہیں، ہاتھ تو دونوں کے پاب. اسی لیے تو میں بار بار ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ تیرا دل بڑا نازک. اللہ اکبر. تو مولا تیرے کانٹے کیسے نکالتے تھے؟ سجاد رو کے کہتے جہاں پڑاؤ ہوتا، میں جہاں بیٹھا ہوتا فضا اور سکینہ آ جاتی اور مجھے سکینہ کہتی بھیا ذرا پاؤں پھیلاؤ. ہاتھ تو دونوں کے پابند تھے. فن قبت علی رجلی، دونوں میرے تلووں پہ منہ رکھ لیتی تھی اور منہ سے میرے کانٹے چننا شروع کرتی اور کہتی بھیا سکینہ مجبور ہے، تیرے پاؤں کی جلن دور نہیں ہو سکتی.